بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ چائنا کے ونٹر اولمپکس میں پاکستان ٹیم کے 4 لوگوں کو دیکھ کر دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ یہ قوم دن بدن اتنی ذلت اور پستیوں کی طرف کیوں جا رہی ہے۔ 24 کروڑ عوام ہے اور 4 کھلاڑی، اوپر سے وزیر اعظم یہ تاریخی نظارہ دیکھنے بھی پہنچ گئے۔ یہ تو دیکھ کر سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ آخر ایسا کیوں ہے کہ ہر میدان میں شرمندگی ہمارا مقدر بنی ہوئی ہے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ روٹی کپڑا اور مکان سے لے کے نئے پاکستان تک ہر انتخابی نعرہ، ہر جذباتی تقریر، ہر کرشماتی شخصیت نے پاکستان کو مایوس کیا؟ کیوں کیا؟ ہمیشہ عوام میں عدم مساوات، طبقاتی تفریق، انقلابی منشور دکھا کر سیاست کے رنگ بدلے گئے، لیکن ملک کی تقدیر کوئی بھی نہیں بدل سکا۔ حالات یہ ہیں کہ ترقی کی راہ دیکھتے دیکھتے عوام کی آنکھیں پتھرا گئی ہیں اور ان کی دماغی حالت ایسی ہوگی کہ کسی بھی فریب میں آنے کے لیے تیار ہے۔ کبھی احتساب کا لالی پاپ، کبھی ترقی کا لالچ، کبھی ایمانداری کا چرچا، کبھی غیرت کا نعرہ، کبھی تبدیلی کا نعرہ، کبھی نئے پاکستان کا خواب، کبھی ووٹ کو عزت دو، کبھی روک سکو تو روک لو، کبھی کشمیر کا منجن، کبھی بھارت کی دشمنی اور خوف کا جو بھی اقتدار کی سیڑھی پر ان نعروں کی بدولت اقتدار میں آیا، نہ عوامی امیدیں پوری کر سکا، نہ معیشت کے تقاضے۔ ہر ایک مغل بادشاہوں کی طرح مطلق العنان بن کر درباری عیش و عشرت اور روب و دبدبے کے سرور میں ڈوب گیا، اور پھر حاکم وقت نے نہ کسی کی سنی، نہ کسی نے اس کو کچھ کہنے کی جرت کی۔ مشورے کے لیے جی حضوری کرنے والوں کی فوج رکھ کر سیاسی نعروں اور جذباتی تقریروں کی تکمیل میں نکل پڑے۔ قرض اتارو، ملک سواروں سے لے کے احساس پروگرام تک جس کو بھی اٹھا لو، اشتہار زیادہ ہیں اور رزلٹ کم ہے۔ جب عوام کرسیوں کا کھیل کھیلنے والوں سے تنگ آ جاتے ہیں تو عوام کو نئی پیکنگ میں پرانا منجن دے دیا جاتا ہے، جو بعد میں پہلے سے بھی بڑا دھوکہ ثابت ہوتا ہے۔ کہنے کو ہمارے ملک میں سیاسی عدم استحکام ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے، اور پاکستان کیا کسی بھی ملک کو اٹھا کے دیکھ لو جہاں سیاسی عدم استحکام ہے، وہاں ترقی نہیں ہے۔ تو کبھی سوچا ہے کہ پاکستان میں سیاسی عدم استحکام ہے کیوں؟ اس کا حل کیا؟ نون لیگ ہے تو تحریک انصاف نے عدم استحکام پیدا کیا، پیپلز پارٹی ہے تو نون لیگ نے عدم استحکام پیدا کیا، تحریک انصاف ہے تو سب نے مل کر عدم استحکام پیدا کر دیا۔ خفیہ طاقتوں کو بھی عدم استحکام پیدا کرنے کے الزام سے بری ذمہ تو نہیں قرار دیا جا سکتا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سیاسی طاقتیں ہی خود ان کے ہاتھ میں کھیلنے کے لیے لائن بنا کر بیٹھے ہوئے، خود خفیہ طاقتوں کی اعلیٰ کار بنتی اتنی تقسیم ہے کہ کوئی بھی کسی کو بھی سیاسی فائدے کا لالچ دے کر کسی کے خلاف استعمال کر لے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر کرسی ہمارے پاس نہیں ہے تو کوئی اور بھی ہمیں کرسی پہ بیٹھا پسند نہیں، اور اسے کرسی سے اتارنے کی کوشش ہی سیاسی عدم استحکام ہے۔ معاملہ چاہے سیاسی نظام کی پیچیدگی کا ہو یا معاشی ڈھانچے کی بنیادی خرابیوں کا، سیاست برائے سیاست ہی ہمارا نصب العین بن چکا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ ملک میں دہشت گردی ہو گئی، اخلاقی دیوالیہ پن ہو گیا، سیاسی تشدد، انتہا پسندی۔ اگر آپ بد کلامی کا کلچر قوم کے لوٹے ہوئے پیسے پہ پھیلا کر ملک میں اپنی حمایت کا بیانیہ بنانے کی کوشش کریں گے تو کانٹوں کی سیج سے پھول تو نہیں اگیں گے۔ جب حکمران کے لیے سب سے بڑا مسئلہ صرف اپنے مخالفین کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کو روکنا، ان کی طاقت کو کم کرنا اور اپنے بیانیے کو پھیلانا ہو تو ملک کیا خاک ترقی کرے گا؟ ایک لطیفہ آپ کو سناؤں۔ ہر طرف ایک شور مچ رہا ہے کہ ملک میں یوریا بلیک میں بک رہا ہے، 1770 روپے کی بوری 2500 روپے میں مل رہی ہے، لیکن حکومتی بات ماننے کو تیار نہیں۔ اب پتہ چلا کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین رانا تنویر اور آڈیٹر جنرل آف پاکستان اجمل گوندل نے بھی بلیک میں یوریا خریدا۔ تو پھر عام آدمی کی تو بات ہی نہ کریں۔ گزشتہ سال انڈسٹری کے وزیر کابینہ کو یقین دلاتے ہیں کہ ملک میں 30 لاکھ ٹن کھاد کی ضرورت ہے اور ملک میں 33 لاکھ ٹن کھاد موجود ہے، اس لیے باہر سے کھاد منگوانے کی ضرورت نہیں۔ اور اس وقت حال دیکھ لیں، پورے ملک میں تماشا لگانے کے بعد اب چائنا سے 50,000 ٹن گندم خریدی جا رہی ہے۔ جب ذخیرہ اندوزوں نے اپنا کام دکھا دیا، جس نے بر وقت اقدام کرنے سے روکا، اس کے لیے بھی کوئی سزا ہے کہ نہیں ہے؟ بنتی ہے، لیکن مجبوری ہے کہ اب جنوبی پنجاب سے موصوف وزیر جو ہیں وہ تحریک انصاف کے لیے سیاست کی لڑیاں میں لائیں گے، لوگوں کو پکڑ پکڑ کے تحریک انصاف میں لائیں گے، تو پھر اتنی رعایت تو بنتی ہے نا۔ قوم ذلیل ہو رہی ہے تو کیا ہوا؟ چینی کی بات کی جائے، 2019 میں چینی 52 روپے کلو تھی۔ 20 لاکھ ٹن چینی کی پیداوار پہ حکومت نے 10 لاکھ ٹن چینی برآمد کرنے کی اجازت دے دی، 4 ارب کی سبسڈی دے دی، اور پھر قوم نے چینی 120 روپے کی خریدی۔ بقول حکومت کے 1 روپے فی کلو اضافے سے مافیا 4 ارب روپے کماتا ہے۔ تو اس طرح تو کئی سو ارب جیل میں ڈال دیے، لیکن مجال ہے کہ مافیا کے حق میں غلط فیصلے کروانے والوں کو کوئی پوچھ سکے۔ اب کہتے ہیں کہ ملک کی تقدیر EVM بدلے گا، صاف شفاف الیکشن ہوں گے۔ 2013 میں مقناطیسی سیاہی متعارف کرائی گئی تھی، جسے بعد میں دھاندلی کا سراغ لگانا ہی مشکل ہو گیا، اور پھر 2018 میں RTS متعارف کرایا گیا، وہ بیٹھ گیا، اور اب EVM سے وہی کام کرانے کی کوشش کی جا رہی جو اس سے پہلے میگنیٹک انک اور RTS نے کیا تھا۔
جو جیت جائے اس کے لیے الیکشن صاف شفاف، جو ہار جائے اس کے لیے دھاندلی۔ 2013 میں نون لیگ جیت گئی تھی تو اس کے لیے الیکشن بالکل شفاف تھے، تحریک انصاف دھاندلی کا الزام لگائی۔ 2018 میں تحریک انصاف جیت گئی تو تحریک انصاف کے لیے الیکشن شفاف تھے، نون لیگ کے لیے جعلی ہو گئے۔ اگلے الیکشن میں بھی یہی ہونے والا ہے، پھر قوم کہے گی یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ۔ یہی وجہ ہے کہ معیشت ہو یا سیاسی عدم استحکام، دہشت گردی ہو یا عالمی توازن طاقتوں کی رسا کشی، اخلاقی اقدار ہو یا معاشرتی بے راہ روی، احتساب ہو یا قانون کی حکمرانی، معاملہ کشمیر کا ہو یا خارجہ پالیسی کا، بات انرجی کرائسس کی ہو یا مافیاز کی، بات اسٹیٹ بینک کی ہو یا IMF کی، ہر طرف الٹی گنگا بہہ رہی ہے۔ معیشت پہ نظر ڈالو، بیرونی قرضوں کے وینٹیلیٹر پہ چل رہی ہے اور روز بروز مریض کی حالت خراب ہوتی جا رہی ہے۔ ریکوری کا نہ کوئی چانس ہے نہ کوئی امید، قرض ڈبل، مہنگائی 3 گنا، بے روزگاری، غربت، ہر میدان میں حیران کن مایوسی نظر آ رہی ہے۔ ملکی بینک عالمی سامراج کے حوالے کرنے کی صدائیں لگ رہی ہیں، IMF ایک بھکاری سے زیادہ برا حشر کر رہا ہے ہمارا، یہاں تک کہ ایٹمی اثاثوں کو خطرے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ لیکن مجال ہے کہ کوئی اس بیماری کا نسخہ دریافت کر لے، کوئی ہے جو بتا دے اس تباہی کا اصل جواز اور اصل علاج ہے کیا؟ کیوں ہم 70 سال سے بھٹک رہے ہیں؟ وہ کون سی گمشدہ منزل ہے جہاں پہ ہم پہنچنا چاہتے ہیں؟ سیاسی عدم استحکام کی بات کی جائے تو کچھ سیاسی جماعتیں جمہوریت کی دشمن بنی ہوئی ہیں، ڈکٹیٹرز پہ الزام لگا کے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے پہ مصروف ہیں۔ ایک جاتا ہے دوسرا آتا ہے، الزام بازی کا میدان گرم ہے، ملک مزید تباہی کی طرف گامزن ہے، لیکن کوئی ذمہ داری یا رسپانسبلٹی لینے کو تیار نہیں ہے۔ اپنی بوٹی کے لیے ملک کی گائے کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ احتساب کا نعرہ لگا کر تو بہت آئے، لیکن الٹا احتساب کو مذاق بنا کر چلتے بنے۔ قوم کے لیڈروں کے اخلاقی اقدار دیکھو تو سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ کشمیر کا نام لو تو سودے بازی کی سزائیں گونجنا شروع ہو جاتی ہے۔ خارجہ پالیسی کا سوچو تو سعودی عربیہ سے لے کے امریکہ تک ہر چیز الجھی ہوئی نظر آتی ہے۔ عالمی طاقتوں کی رسا کشی میں ملک ایک کھیل کا میدان بنا ہوا ہے، جو چاہتا ہے شاٹ لگاتا ہے، چلتا بنتا ہے۔ پہلے مافیا کا سن کر دماغ چکرانے لگا تھا، اب دہشت گردی کا سوچ کے قوم پر خوف طاری ہے۔ کبھی اسلام آباد، کبھی لاہور انارکلی، کبھی بلوچستان، ہر دوسرے دن کو بری خبر آ جاتی ہے۔ کیا پاکستان کی ان بیماریوں کا کوئی علاج ہے؟ کوئی ہے جو پاکستان کی بیماریوں کی تشخیص کر کے اس کا علاج شروع کرے؟ کوئی ہے جو پاکستان کے عوام کو غربت کی ذلت میں دھنسنے سے بچا لے؟ کوئی ہے جو قرضوں کے ہاتھوں ملک کی سالمیت کا سودا ہونے سے بچا لے؟ کوئی ہے جو پاکستان کے زخموں پہ مرہم رکھ سکے؟ آخر کب تک ہم ایک بھٹکی ہوئی قوم کی طرح ادھر ادھر کی ٹھوکریں کھاتے رہیں گے؟ آخر ہماری کوئی منزل ہے؟ آخر اس قوم کا کوئی خواب ہے؟ اور اگر ہے تو اس کو کون کب پورا کرے گا؟ آخر اس منزل کا تعین کرنے والا رہنما کبھی اس قوم کا نصیب ہوگا یا ہمیشہ کی طرح عوام کو ذہنی عیاشی کا شکار کر کے ان کے جذبات کا سودا ہوتا رہے گا؟ یہ ملک کی حالات دیکھ کر ایک شعر یاد آتا ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت بدلنے کا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، آئندہ تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔